سوچیں کہ اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کو بیوی کا کردار بھی ادا کرنا ہے، آپ کو ماں کا کردار بھی ادا کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم خداوند کے روح سے بھر کے سیکھیں گے، جب ہم روحانی طور پہ دیکھیں گے تو ایک کلیسیا میں عورت کا کردار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک کلیسیا میں عورت کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے وسیلہ سے اور بتھیری سی جانیں برکت پا جائیں۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے ایسی کلیسیوں میں جنم لیا، ہم ایسی کلیسیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم ایسی منسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں آج برکت مل رہی ہے، اور آج خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ کلیسیا میں ایک ایسی خادمہ، روح سے بھری خادمہ ہوگی تو وہ بہت بتھیروں کو جنم دے گی، وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پہ بھی روحوں کو جنم دے گی۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ہر حوالہ آپ کو نوٹ کرواؤں، ہم تھوڑی سی باتیں جو ہے اس میں سے سیکھیں گے کیونکہ مجھے بہت کم ٹائم دیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عورتوں میں روحانی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مقدسہ مریم ہے۔ مقدسہ مریم ایک عورت تھی، خداوند نے اس کو لیا، وہ پاک دامن تھی، خداوند کی اس پہ نگاہ ہوئی، اور جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو وہ گھبرا گئی، اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے، وہ ڈر گئی، لیکن جیسے ہی اس نے خداوند کے فرشتہ نے اس کو پیغام دیا تو اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس بات پہ غور کرنے لگی، اور اس نے کہا کہ جیسے جو خدا کے قول کے موافق ہے میرے لیے ویسا ہی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کی بندی ہوں، اور جیسا میرے خداوند نے میرے لیے کیا اس کے قول کے موافق ایسا ہی ہوا، اور اس نے یسوع کو جنم دیا، دنیا کے نجات دہندہ کو جنم دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ازل سے لے کے جب آدم اور ہوا کو دیکھتے ہیں تو ہوا کے وسیلہ اگر دنیا میں گناہ آیا تھا، آدم اور ہوا جو ہے بہت خوشحال زندگی گزارے تھے، خوش تھے، وہ آگ میں کھاتے پیتے عیش و عشرت کر رہے تھے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں آیا تھا، گناہ نہیں تھا۔ اور جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ یہ جوڑا تو بڑا خوشحال ہے، یہ تو بہت برکت ہے، یہ تو اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، یہ تو اچھا کھا پی رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے ناواقف تھے، وہ جسمانی باتوں سے ناواقف تھے، ان کا رابطہ جو تھا وہ خداوندوں کے خدا کے ساتھ تھا، خدا نے ان کو اچھی جگہ پہ رکھا اور سب کچھ ان کو مہیا کیا۔ جب ابلیس نے دیکھا اور اس سے برداشت نہ ہوا، وہ ایک دن ہی ان کے پاس آیا ہوگا، وہ روز آتا ہوگا، وہ روز دیکھتا ہوگا کہ یہ تو بڑے خوشحال ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، اور میں کہاں پہ ہوں، یہ کہاں پہ ہے۔ وہ جیلس ہو گیا، اس کے اندر حسد آ گئی، اور اس نے کیا کیا، اس نے موقع پا کر ہوا کو بسلا دیا، ہوا کو ورگلایا، اور جیسے ورگلایا ہوا جو ہے وہ گمراہ ہو گئی۔ عزیزو، جب ہم اپنے ساتھی سے جدا ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھی تھا، اس کا مددگار تھا آدم، وہ اس سے ذرا سی ہٹی تو شیطان کو موقع مل گیا۔ اسی طرح جسمانی طور پہ جب ہم میاں بیوی میں تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، ابلیس جو ہے وہ ہمارے درمیان میں لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، وہ تلخیاں پیدا کر دیتا ہے، وہ گھر کے حالاتوں کو بدل دیتا ہے۔ یہاں پہ ہوا جو ہے وہ اس کے سکنجے میں آ گئی، اور ابلیس جو ہے وہ ابلیس کامیاب ہو گیا، اور وہاں سے اس جگہ سے ان کو نکال دیا، اور دنیا میں کیا ہوا، گناہ آ گیا۔ آج ہم اگر دیکھیں، اگر ہم دو میاں بیوی خوشحال ہوتے ہیں تو ہماری خوشحالی سے ابلیس جو ہے وہ چلتا ہے۔ اگر بیٹی خوش ہے، ماں باپ کے درمیان میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بیٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں، بیٹی ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اگر بہن بھائی ہیں تو ان میں تلخیاں، رنجشیں اور لڑائی جھگڑے پیدا کرواتا ہے، کون کرواتا ہے، ابلیس۔ لیکن جب تک ہم اس کو موقع نہیں دیں گے وہ ہمارے درمیان میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب یسوع دنیا میں آیا تو نجات آ گئی، مخلصی آ گئی، رہائی آ گئی۔ میں حوالے نوٹ نہیں کرواؤں گی، صرف میں آپ کو زبانی بتاؤں گی۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی اگر ہم دیکھیں 29 آیت، تو یہاں پہ مریم جو ہے اس سے خدا کلام کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بیٹی کے بارے میں، یہ کون تھی، ایک عورت تھی مریم،
اس کو خدا نے لیا. اور اس کے بعد بیٹی کا ہم کردار دیکھتے ہیں کہ بیٹی جو ہے جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ خوشحال ہوتی ہے, وہ برکت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں اس کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے, بتاتی ہے. جب بیٹی آپ کی جوان ہوتی ہے اس کو بتائے کہ تو نے ایسا قدم نہیں اٹھانا, کیونکہ رشتے جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر تو اپنے دل میں اپنے ساتھی کے لیے بوجھ رکھے گی کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جو تجھے پسند ہے, جو خداوند میں ہو, جو برکت ہو, اس کے لیے بھی سے دعا کرنی شروع کر دے, تو تیرے ماں باپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. تجھے اپنی سوچ سے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا, تجھے ادھر ادھر منہ نہیں مارنا پڑے گا. تو دنیا داری کی ہو کے نہیں رہے گی, بلکہ تو خدا پہ بھروسہ کرے گی جس نے تجھے دنیا میں بھیجا, جس نے آدم کی فکر کی, اس کے لیے ہوا کو بنایا. اسی خدا نے تیرا جوڑا اس زمین پہ قائم کر رکھا ہے. ہاللویا. اپنی بیٹی کو سکھائیں, اپنے بیٹے کے لیے, بہو کے لیے اپنے دل میں درد رکھے, بوجھ رکھے اور کہے خدا ترس بیٹی, خداوند میں قائم رہنے والی بیٹی مجھے دینا. اگر میں اپنی بیٹی کو اگلے گھر بھیج رہی ہوں تو میں اپنی بیٹی کے بدلے میں اے باپ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ بیٹی مانگتی ہوں. یہاں پہ ہم روت اور نومی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساس بہو تھی, ساس بہو تھی. اور ان کا رشتہ کیا تھا؟ درانی جٹھانی, ساس بہو, نند بھابھی. یہ رشتے جو ہیں بڑے نازک رشتے ہیں. ان میں ذرا سی دراڑ آ جائے تو دلوں میں میل آ جاتی ہے, اور گھر جو ہے ان میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں, رنجشیں, لڑائی جھگڑے اور تفرقے رہتے ہیں. برکت عورتیں جو ہے وہ بے برکتی ہو جاتی ہے. ایک عورت جو ہے ایک بہو ہے, ایک ماں ہے جو اس کو بیاہ کے لاتی ہے, وہ اس کی اگر ماں بن کے رہے گی. جیسے نومی نے فکر کی اپنی بہو کی, اس نے کہا جاؤ چلی جاؤ. اس نے کہا انہوں نے یہ جوان ہے, میرے پاس بیٹے نہیں ہیں, میرا شوہر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مرد نہیں. اس نے ان کی فکر کی. تو ایک بہو جو عرفا تھی وہ تو چلی گئی, لیکن روت نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں روت کی کتاب اس کا پہلا باب, اس کی ہم 16 آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ روت نے نومی سے کہا کہ نہیں, تو کیوں منت کرتی ہے, تو کیوں مجھے مجبور کرتی ہے, میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. پہلا باب, میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی, نومی اس سے پیار کرتی تھی. صرف روت ہی نہیں اس کے ساتھ وفادار تھی بلکہ نومی بھی اس کے ساتھ وفادار تھی. یہاں پہ ساس کہتی ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں, میری بہو اچھی نہیں. بہو کہتی ہے میں بہت اچھی ہوں, میری ساس اچھی نہیں. یہ دو عورتیں وہ ہیں جن کے اندر یہ کشمکش چلتی رہتی ہے, یہ باتیں ان کے اندر ہوتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک عورت کہتی ہے کہ میں جب بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی, اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. لیکن ایک خدا کا خادم کہتا ہے کہ تیری ساس بھی بہت اچھی تھی اور تیری بہو بھی بہت اچھی ہے, تو خود اچھی نہیں. کبھی ہم یہ بات سوچ لیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند میں بہت اچھی, میں دعا گو, میں راست باز, میں دعا کرنے والی, روزے رکھنے والی, میری بہو اچھی نہیں. یہ غلطی ہے, یہ خامی اگر ہم اپنے اندر ڈھونڈیں گے تو یہ باتیں ہمیں بہو میں نہیں ملیں گی. وہ جو اچھائیاں ہمارے اندر ہے وہ اچھائیاں ہماری بہو کے اندر ملے گی, ہماری بیٹی کے اندر ملے گی. اور یہاں پہ جو ہے گھر کے حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہنوں, میں آپ کو بتاؤں کہ جب جو بھی بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, بہو ہے, اگر وہ صبح اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے خداوند کی شکر گزاری کرے گی, وہ جس طرف جائے گی وہ خدا کی شکر گزاری کرے گی. وہ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو اٹھائے گی, دعا کے لیے اٹھائے گی, اور پھر خود دعا کرے گی, دعا ہوگی, تو جو اس کا گھر ہے اس کا گھرانہ برکت ہوگا. اور جب وہ کچن میں جائے گی اپنی ہر چیز کو جو ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی ڈبہ, کوئی پیٹی آٹے والی اس کو خالی نہیں ملے گی, بلکہ کیا ہوں گے, بھرے ہوں گے, اس کے کتنے بھرے ہوں گے. کیونکہ وہ ایک باپ برکت عورت ہے, وہ ایک باپ برکت بہو ہے, وہ ایک باپ برکت ساس ہے, وہ ایک باپ برکت ماں ہے, وہ ایک باپ برکت بیٹی ہے. اور یہ سارے رشتے اس وقت قائم رہتے ہیں جب ہمارا خدا ہمارے درمیانی ہوتا ہے. اور یہ تیری ڈوری جو ہے, قضات کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں, وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی
ہم 7 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تیسری توڑی جو ہے وہ ہمیں باندھے رکھتی ہے. 2 میاں بیوی اور تیسرا درمیانی ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. جب درمیانی خداوند یسوع ہوگا, خدا کا پاک روح ہوگا, تو آپ کمزور نہیں ہوں گے, آپ کے گھر میں کمی نہیں ہوگی, آپ کی خدمت میں کمی نہیں ہوگی, آپ کو رشتوں میں کمی نہیں آئے گی. آپ کے اندر دلیری والا روح ہوگا. عورت جو ہے وہ ایک مکمل دلیر عورت اس وقت بنتی ہے جو خداوند میں قائم رہتی ہے. وہ کلیسیا کے لیے, وہ اپنے گھر کے لیے, وہ اپنے بچوں کے لیے, وہ اپنے خاندان کے لیے, سسرال کے لیے, گلی محلے کے لیے بہت برکت بنتی ہے. کب؟ جب وہ خداوند میں قائم رہتی ہے, جب خدا کے وعدے اس کے اندر ہوتے ہیں. حوالے بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو صرف نوٹ کرواتی جاؤں گی. جب ہم دیکھتے ہیں تو بیٹی کا رول جو ہے وہ ایک خوبصورت بائبل میں بہت خوبصورت حوالہ مجھے بڑا پسند ہے کہ افتح کی بیٹی, افتح نے جو خدا سے وعدہ کیا کہ جب میں جیت کے آؤں گا, فتح پا کے آؤں گا, تو جو بھی میرے سامنے آئے گا خداوند میں تیرے لیے قربان کر دوں گا. اور یہاں پہ دیکھیں کہ جب اس نے منہ سے یہ بات نکالی تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی ایک ہی بیٹی, ایک ہی پلوٹی بیٹی, کوئی اس کے پاس اولاد نہیں تھی, کوئی بیٹا نہ تھا, کوئی بیٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, صرف ایک بیٹی تھی. اور جب وہ ناچتی ہوئی خوشی میں خداوند اپنے باپ کے سامنے آتی ہے تو باپ جو ہے وہ ہائے مارتا ہے, وہ ڈکے مارتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹی تو نے کیا کیا. اور وہ اس کا خدا کا وعدہ اس کے اندر قائم ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے باپ تو رنج نہ کر, تو دکھی نہ ہو, میں حاضر ہوں, صرف مجھے 2 مہینے دے دے. وہ 2 مہینے میں جا کے اپنے کنوارے پن پہ جا کے ماتم کروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس حالت میں جوان بچی کنواری حالت میں جب وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے. یہاں پہ بیٹی کا کردار دیکھیں, ماں کا کردار ادا کرتی ہے, بیوی کردار ادا کرتی ہے, لیکن یہاں پہ بیٹی کو دیکھیں کہ کس عاجزی کے ساتھ اور کس خوشی سے اس نے اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا. اس نے اپنے باپ کے اس بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا, اس نے انکار نہیں کیا, وہ بھاگی نہیں, وہ کہیں بھی نہیں گئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ باپ یہ تو نے کیا کیا, تو نے مجھے قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا. باپ کا ایسا قطعاً ارادہ نہیں تھا, لیکن خدا نے دیکھا کہ سب سے پیاری چیز اس کے پاس کون سی ہے. جب خدا نے اس کی زندگی میں وعدہ پورا کیا تو باپ نے بھی اپنی بیٹی کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. اور جب وہ واپس آتی ہے تو خداوند کے آگے اس کو قربان کر دیتا ہے. ہاللویا. کتنا بڑا حوصلہ تھا, کتنا بڑا دل وہ لے کے آئے, ایک بیٹی کو اس نے قربان کر دیا. عورت جو ہے وہ ہر روپ میں دکھ سہتی ہے, قربان ہوتی ہے, سسکیاں لیتی ہے, دکھ میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتی ہے, خوش رہتی ہے, بشرطے وہ خداوند کے خوف میں رہتی ہو, وہ خدا کے ساتھ وفادار. اور یہ جو ہے اس کے جو ساری باتیں ہیں ماں سے وہ اڈاپٹ کرتی ہے کہ ماں جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہنے والی ہے, وہ برداشت کرنے والی ہے. آج ہم میں برداشت نہیں, ہم دکھ, ذرا سا دکھ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم خوشی میں تو بہت شکر گزاریاں کرتے ہیں, لیکن دکھ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ ہے. چھوٹا سا بھی ٹیسٹ ہم پہ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں خداوند تو نے ہمیں چھوڑ دیا. 2 میاں بیوی ہوتے ہیں, وہ بڑے اسپرچل ہوتے ہیں, بڑے روحانی ہوتے ہیں, اور ان کی اولاد نہیں ہوتی, زندگی ان کی گزر جاتی ہے. لیکن وہ دونوں جو ہے وہ مرد جو ہوتا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں, تو جا کے شادی کر لے. اور عورت کہتی ہے تو بھی شادی کر لے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں. تو جب مرد جو ہے وہ شادی کرتا ہے تو اس کو جسمانی عورت ملتی ہے, اور جو عورت شادی کرتی ہے اس کو بھی جسمانی مرد ملتا ہے. حالانکہ وہ دونوں خداوند میں ہوتے ہیں, بڑے سرگرم ہوتے ہیں, وہ
वो खुदा के साथ चलने वाले होते हैं। लेकिन उसी तरह जैसे आदम और हवा के पास इब्लीस आया तो उनको उकसा दिया, हवा को उकसा दिया, इसी तरह इब्लीस ने इनके दरमियान में दरारें पैदा की और इनको उकसाया कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम किस खुदा की इबादत करते हो। वो दोनों अलहदा हो गए, उनको अलहदा कर दिया। जब अलहदा हो गए तो उनकी जो रूहानी लाइफ थी वो डाउन हो गई। लेकिन जो औरत थी उसने जिस मर्द से शादी की वो बिल्कुल जो था वो जिस्मानी था, टोटली जिस्मानी था। लेकिन उसने उस जगह पे जाके उस मर्द को तैयार किया और उसको रूहानी तौर पे अपने साथ मिलाया। उसकी सोच, उसका जहन, उसकी हर बात जो है उसने अपने साथ अटैच की। उठते बैठते उसने अपने साथ उसको दुआ के लिए बैठाया, उसको कलाम सुनाया जो वो शुरू से करती आई थी वो औरत। और उसने उसको मर्द को है एक रूहानी मर्द बना दिया और उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत गुजरने लगी। लेकिन जो मर्द था जिसने जिस्मानी औरत से शादी की थी उसकी लाइफ जो है बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, डाउन हो गया। और वो पछताया कि मेरी बीवी इतनी रूहानी थी और मैंने इसको कैसे छोड़ दिया। आज हम अपने खुदा को छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। हम जो है कभी हम हालातों से घबरा के हम कहते हैं कि हम ऐसा कर लें, लेकिन नहीं। जब खुदा साथ है तो इब्लीस जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही हमारे अंदर रखना देखता है, दरारे देखता है तो एकदम बुरे मंसूबे बनाता है। और याद रखें वो जो मर्द था वो सारी जिंदगी पछताता रहा और उसकी बीवी जो है दूसरे मर्द के साथ खुश रही और वो मर्द जो है वो भी रूहानी हो गया, दुआ हो गया और उनकी लाइफ अच्छी गुजरने लगी और उनकी औलाद भी पैदा हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो औरत रूहानी थी, उसने खुदा को नहीं छोड़ा, मर्द को छोड़ दिया जिसने उसको छोड़ा था, लेकिन उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। इसी तरह बीवी औरत जो है, माँ, बेटी, बहू, सास अगर है तो उसके अंदर खुदा का खौफ है तो वो कभी अपने खुदा को नहीं छोड़ेगी, वो कभी अपने खुदा से दस्तबरदार नहीं होगी। क्योंकि हमारा खुदा जो है, अब देखिए एक औरत जो है जब पौधा लगाती है, जिस्मानी तौर पे हम देखते हैं औरतें अक्सर पौधों की शौकीन होती है, पौधा लगाती है तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसको देख के खुश होती है और उसकी जड़ें जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं। जैसे फैलती है तो वो क्या करती है, उन सबको बांध देती है दरमियान में से, उनको दरमियान में से बांधती है। वो इसलिए बांधती है तो ये कट्टे जो है बड़े और ये खूबसूरत बने, वो तितर बितर ना हो, वो बिखरे ना। शाखें जो है जब बिखरती है तो वो संभालती है उनको, वो जोड़ती है। इसी तरह एक रूहानी औरत जो है वो कलीसिया को जोड़ती है, वो रूह को जोड़ती है, वो रूह को जन्म देती है। तो जब वो बांध देती है उस पौधे को तो जब वो पौधा बढ़ता है तो वो फलदार होता है और उनका फल जो है उसका इक्वल होता है, एक जैसा होता है, हरा भरा खूबसूरत फल नजर आता है। इसी तरह खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों में खुदावंद के फल नजर आए, हम खुदावंद में कायम रहें, हम खुदावंद में जुड़े रहें और हम डालिए जो है वो सब जुड़ी रहें, हम इधर उधर ना भागे, हम हमारी जिंदगी जो है तितर बितर ना हो, बल्कि हम एक खुदा को मानने वाले और एक खुदा पे भरोसा करने वाले हमेशा खुदावंद में कायम रहें। खुदावंद आप सबको इस पाक लाख से बरकत दे।